معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو آڈیو کی شکل میں سنوائیں گے ڈاکٹر فرحت نائک کا بیان، جو انہوں نے سیالکوٹ میں خطاب فرمایا، اور تاریخی خطاب تھا ان کا، جو بہت زیادہ لوگوں نے سن کے اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ تو چلیں اس ویڈیو میں آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خطاب سے پہلے جو آیت بیان کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے انہوں نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور دوسرا انہوں نے ایک حدیث بیان کی، انما الاعمال بالنیات۔ تو چلیں سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری دینی ماؤں اور بہنوں، ڈاکٹر نکھت ہاشمی صاحبہ اور النور اکیڈمی اور تمام یہاں پہ جتنی بھی والنٹیئرز بہنیں ہیں اور ممبران ہیں، اور تمام دینی ماؤں اور بہنوں سے میں اسلام کا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا، سیالکوٹ کی اس سرزمین پر۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب لے آئے بالکل، اور جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے فرمایا کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اور ہم کو اس منزل مقصود تک پہنچائے جو کہ ہمارا مشن، ہمارا مقصد زندگی بھی ہے، اور ہمارے لیے جس میں دونوں جہاں کے لیے کامیابی ہے۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ آپ کے اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اور ہم جنت الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہم ہماری نسلوں کو بھی لے چلیں، ساری کمیونٹی، ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارا سارا کنبہ جو ہے، جس کو ہم کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف اور جنت الفردوس کی طرف لے آئیں انشاءاللہ۔ خساران کے ایک آرمی جنرل کی مثال میں آپ کو دوں گی۔ ایک آرمی جنرل ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچا کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا کہ کیسے مغفرت عطا فرمائی؟ پورا ماجرا تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلف پر کھڑا ہوں، اونچائی پر کھڑا ہوں، اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں،
اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کے، کثیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ، کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری۔ اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے، ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے۔ میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی۔ تو پیاری بہنوں، آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انما الاعمال بالنیات کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ معزز ناظرین، ہمارا بھی اس پیغام کو آگے بڑھانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم جنت حاصل کر لیں، اور آپ بھی اچھی نیت سے اس کو آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر ایسا ایمان آئے، ایسا جذبہ آئے تاکہ وہ بھی اسی لگن میں لگ جائیں کہ جنت حاصل کرنی ہے اور دوسروں کو بھی جنت کی طرف بلانا ہے۔ جس طرح بھی ہو سکے ہم اس دین کے کام کو، دین کی دعوت کو آگے پھیلائیں۔ جزاکم اللہ۔ آگے پھر سنتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا فرماتی ہیں۔ جو ہے ہم پہنچا سکیں۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں، اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے، اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں، اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں، ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ معزز ناظرین، اس سے اگلا خطاب جو ہے وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ انہوں نے بہت ہی شاندار اور جاندار خطاب فرمایا جس سے ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اطلاع دیجیے آپ نے اس ویڈیو سے کیا کچھ سیکھا ہے۔